بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی سے دل کی بات پوچھنی ہو تو رات کے درمیانی حصے میں پوچھیں، اس وقت جواب 70% درست ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے جذبات دماغ پر حاوی ہوتے ہیں اور دماغ باتیں چھپانے کی 50% طاقت کھو چکا ہوتا ہے۔ کوئی مہنگی چیز مثلا گاڑی وغیرہ خریدنی چاہو تو بارش کے دوران خرید لیں، سستی ملے گی۔ نفسیات کے مطابق اگر تم آج خوش نہیں تو تم کل بھی خوش نہیں ہوگے، کیونکہ خوش رہنا ایک آرٹ ہے جس کا اچھے یا برے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے خیالات سے تعلق ہے۔ کچھ لوگ کمپنیوں کے مالک ہو کر بھی نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں: جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت کا سبب بنے۔ ناظرین، مٹی میں کھیلنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سگریٹ اتنی نقصان دہ ہے کہ ایک سگریٹ پینا آپ کی زندگی کے 11 منٹ کم کر سکتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا بلا وجہ زیادہ استعمال آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جگر ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جسے اگر کاٹ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ برسوں کے تجربے کے ساتھ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں اور ماتحت لوگوں کو غلطی پر شرمندہ نہ کریں۔ ناظرین، آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لمبے عرصے کی محنت کے بعد ناکام ہونے والا شخص بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ صرف وہی تمہیں کامیابی کا راز بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ناظرین، ذہین لوگوں میں پائی جانے والی 7 عجیب عادتیں۔ نمبر 1، ذہین لوگ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں رات کی تنہائی میں سوچ و بچار کرنا یا پڑھائی لکھائی کے کام نمٹانا اچھا لگتا ہے۔ نمبر 2، ذہین لوگ سوالات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کسی بات کو جلدی قبول نہیں کر لیتے، وہ غور و فکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں سے زیادہ اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند ہوتا ہے۔ نمبر 4، ذہین لوگ صرف صحت مند طنز و مزاح کے نہ صرف خود شوقین ہوتے ہیں بلکہ خود پر کیے جانے والے طنز و مزاح کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، ذہین لوگ بہت شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے دوست احباب مشکل وقت میں ہمیشہ ان سے رابطہ کر کے اپنا حال دل بتاتے ہیں۔ ناظرین، انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق عورت کے مقابلے میں مرد بہترین باورچی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غمگین رہنے سے بال کمزور اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ لازمی کریں، کیونکہ ناشتہ نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناشتے سے قبل ورزش کر لینا زیادہ مفید رہتا ہے، کیونکہ اس سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لیموں کا رس لگائیں، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرہ صاف رہے تو کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دھبے نہیں آئیں گے۔ رات کا کھانا کھا کر چند منٹ چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہے گا۔ میٹھا کھا کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ ناظرین، 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ زیادہ سونے والا شخص غصہ، ڈپریشن اور دماغ کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی بھی غم پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سخت ہونٹ نرم و ملائم گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سونے سے پہلے لگایا کرو۔ پانی ہمارے جوڑوں کو مضبوط رکھتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے، ہمیں توانائی دیتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال گردوں کو نقصان سے بچاتا ہے اور ہماری جلد تر و تازہ اور صحت مند نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت منظم کرتا ہے، ہاضمے میں مدد دیتا ہے، قبض سے بچاتا ہے، ہمارے موڈ کو بہتر بناتا ہے اور دماغ کو تیز رکھتا ہے۔ محققین کے مطابق جو لوگ زیادہ پانی نہیں پیتے وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو روز 1 کھیرا کھایا کرو۔ ناظرین، موٹاپا کم کرنا ہے تو بینگن استعمال کریں۔ بینگن کی کیلوریز بہت کم ہوتی ہے۔
100 ग्राम में तकरीबन 25 कैलोरीज, जबकि फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे भूख देर तक काबू में रहती है और गैर ज़रूरी कैलोरीज की मिकदार कम होती है। यह ख़ास तौर पर वज़न में कमी के लिए मौसर साबित होता है, क्योंकि फाइबर हाजमे को सुस्त करता है और देर तक सेहरी महसूस करवाता है। नाजरीन, बादाम खाने से बाल की नुशनुमा में इजाफा होता है। बादाम बालों की ताकत और साख्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप सर पर खुश्की से परेशान हैं तो बादाम का तेल बेहद मुफीद है। इसकी वजह यह है कि बादाम के तेल के जरिए बालों और जिल्द दोनों को हाइड्रेट करने से खुश्की आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। बादाम के तेल को चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यह दाग धब्बे साफ करता है और इसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, बादाम जिल्द को निखारने और बालों की जड़ों को मजबूत करने में भी बेहद फ़ायदेमंद है। अगर जोड़ों या घुटनों का दर्द हो तो इंजीर खाएं। सुबह को वॉक करने से दिल की सेहत बेहतर होती है। अल्लाह के फैसलों के पीछे वजह तलाश ना करो। इंसान की अकल महदूद है, वो हिकमतें नहीं जान सकता, वो खालिक जानता है। ईमान का तकाजा है कि हम रब की रज़ा पर राज़ी रहें, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है इसमें बंदे के लिए भलाई ही होती है, चाहे वो इस वक्त समझ ना आए। नाजरीन, मोटापे से निजात के लिए 2 बेहतरीन मशरूबात। ये मशरूबात जिस्म को इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद देते हैं और इसके साथ साथ ये चर्बी भी तेज़ी से पिघलाते हैं। नंबर 1, तुखम मलंगा और लीमू। तुखम मलंगा एक बेहतरीन सुपर फूड है जिससे जिस्म को फाइबर मिलता है, जबकि जिस्मानी वज़न कम करने में भी मदद देता है। एक खाने का चम्मच तुखम मलंगा पानी से भरी एक बोतल में डाल दें और लीमू के बारीक कटे टुकड़ों का भी इजाफा कर दें। इसके बाद 1 घंटे के लिए इन्हें छोड़ दें और फिर पी लें। यह मशरूब जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और दीगर अज्जा फराहम करता है, जिससे जिस्मानी वज़न में कमी का अमल तेज़ होता है। नंबर 2, मेथी दाना और लीमू का मशरूब। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह मेथी दाने को पानी से छान कर निकाल दें और इस पानी में लीमू की अरक का इजाफा करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें और फिर पी लें। यह मशरूब पेट की चर्बी तेज़ी से पिघलाने में मदद देता है। नाजरीन, चेहरे की रंगत निखारने के लिए पुदीने के पत्ते उबाल कर उसका पानी रोज़ाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। जिल्द की ताजगी के लिए चंद पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी बर्फ, 2 से 3 कतरे शहद, 2 से 3 कतरे अरके गुलाब, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके दिन में किसी भी वक्त चेहरे पर लगा लें। 1 घंटे बाद चेहरा ताज़ा पानी से धो लें। चेहरा शीशे की तरह चमक जाएगा। नाजरीन, हफ्ते में 2 बार 1 कप दही में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका मिलाकर 5 मिनट तक चेहरे का मसाज करें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर चेहरा धो लें। चेहरा खूब चमक उठेगा। हफ्ते में 1 बार ठंडा टमाटर चेहरे पर अच्छी तरह लेप कर लिया जाए और 10 मिनट बाद ताज़ा पानी से चेहरा धो लें। इसका फ़ायदा यह है कि ब्लैक हेड्स नहीं रहेंगे। नाज़रीन, हमारे बालों की सेहत हमारी खुराक में मौजूद मैग्नीशियम से मुंसलिक है और यह मैग्नीशियम बादाम में पाया जाता है। मैग्नीशियम से भरपूर बादाम का तेल बालों के झड़ने वाले मसाइल से छुटकारा पाने में मदद देता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो लोग सोने से कुछ देर पहले खाना खाते हैं, इनमें जिस्मानी चर्बी और वज़न जल्द खाने वालों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। रात को सोने से पहले कुछ खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बायस बनता है। जो लोग रात गए खाने के आदी होते हैं, इनमें सीने की जलन की शिकायत भी दीगर से ज़्यादा होती है। सीने में जलन उस वक़्त होती है जब मैदे में मौजूद एसिड ग़ज़ाई नाली में ऊपर आ जाता है। नाज़रीन, तिबी माहिरीन के मुताबिक जिन लोगों को सीने में जलन की शिकायत रहती है, इन्हें सोने से पहले कुछ भी खाने से गुरेज करना चाहिए। यह आदत पेट फूलने का खतरा भी बढ़ाती है। रात गए खाना आपको बिस्तर पर करवटें बदलने पर मजबूर कर सकता है। ऐसी ग़ज़ाएँ जिनमें कैफीन मौजूद हो, जैसे आइसक्रीम, कॉफ़ी, चाय या चॉकलेट वगैरह, नींद पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहन ज़्यादा होशियार हो जाता है और नींद गायब हो जाती है। नाज़रीन, ज़्यादा चर्बी या चीनी वाली ग़ज़ाएँ भी जिस्म को उस वक़्त तवानाई देती हैं जब वो सोने के लिए तैयार होता है, जिसके बायस नींद न आने की शिकायत दरपेश होती है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर सोने से कुछ देर पहले खाना खाते हैं तो इनमें आधी रात को ब्लड प्रेशर लेवल मज़ीद बढ़ जाता है।
محققین کا کہنا ہے کہ رات کا کھانا بلڈ پریشر زیادہ نمک والی غذا سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے سے کچھ پہلے کھانے سے جسم ایکٹیو رہتا ہے اور تناؤ کا باعث بننے والے ہارمونز زیادہ بناتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں روئی بھگو کر روزانہ چہرہ صاف کریں اور آدھے گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس سے جلد بہت نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور چہرے پر تازگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گھریلو کام کاج کرنے کے بعد ہاتھوں پر گلیسرین اور شوگر رگڑیں اور 2 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم اور ہموار رہیں گے۔ رنگ گورا کرنے والی غذائیں: مچھلی، تخم ملنگا، شکرکندی، بادام، دہی، پھل اور سبزیاں۔ ناظرین، سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے ایک وٹامن ای کیپسول 1 چمچ ناریل کا تیل میں ملا کر اچھی طرح مکس کریں، یہاں تک کہ یہ یکجان ہو جائے اور کریم کی شکل اختیار کر لے۔ آنکھوں کے گرد سونے سے پہلے لگائیں، صبح اٹھ کر دھو لیں۔ چند دن کے استعمال سے سیاہ حلقے ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے تھے ہی نہیں۔ ہونٹوں کو گلابی اور نرم و ملائم بنانے کے لیے آدھا چمچ خالص شہد، 1 وٹامن ای کیپسول اور 4 قطرے لیموں کا رس، تینوں اشیاء کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ روزانہ رات ہونٹوں پر لگائیں اور سو جائیں۔ اس عمل سے ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیٹرولیم جلی 1 چمچ اور وٹامن ای کیپسول 1 عدد، ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور رات کو پھٹی ایڑیوں پر لگا دیں۔ بس چند دن کے استعمال سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، بچوں اور جوانوں کی بھرپور ذہنی نشوونما کے لیے یہ 4 خشک میوہ جات ان کے غذائی شیڈول میں شامل کریں۔ ان کے غذائی ضروریات صرف سبزیوں، پھلوں اور دودھ سے پوری نہیں ہو سکتی۔ قدرتی طرف سے عطا کردہ خشک میوہ جات میں کچھ ایسی خصوصیات پوشیدہ ہیں جو آپ کے اس سلسلے میں بھرپور مدد کر سکتی ہیں۔ ان 4 میوہ جات کو اپنے بچوں کی روزمرہ کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ نمبر 1، اخروٹ کھائیں۔ بچوں اور جوانوں کی توانائی میں اضافے اور ان کی ذہنی نشوونما کو بہتر بنانے میں اخروٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے جو دماغ کو تیز بناتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے درکار آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم اور زنک بھی اخروٹ میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی خوراک میں اخروٹ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو ان کی ذہنی نشوونما تیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی سرگرم رہتے ہیں۔ نمبر 2، کاجو۔ کاجو توانائی کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچوں اور جوانوں میں طاقت اور دماغی نشوونما کی صحت بلند کرنے کے لیے انہیں کاجو ضرور کھلانا چاہیے۔ اس سے ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ کاجو میں موجود میگنیشیم ان کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کاجو بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ تیز ذہنی نشوونما کے لیے بادام دیے جائیں۔ بچوں اور جوانوں کی غذاؤں میں بادام کا استعمال ہونا لازمی ہے۔ بادام میں کاربوہائیڈریٹ، وٹامنز، معدنیات اور پروٹین پایا جاتا ہے جو بچوں کی ذہنی نشوونما میں مددگار ہوتے ہیں۔ ناظرین، بادام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم توانا رہتا ہے۔ بڑے بچوں کو روزانہ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام دیں، لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور بادام نہیں چبا سکتا تو پھر اسے پیس کر دودھ میں ملا کر بچوں کو دیں۔ نمبر 4، کھجور۔ کھجور کو بھی غذائی شیڈول میں شامل کریں۔ کھجور میں کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جس سے جسم کو وافر مقدار میں توانائی ملتی ہے۔ اگر بچوں اور جوانوں کو باقاعدگی سے کھجور کھلائی جائے تو ان میں خون کی کمی کی شکایت نہیں ہوتی اور نہ ہی آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، تالاب ہمیشہ کنویں سے سینکڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کنویں کا پانی ہی پیتے ہیں کیونکہ کنویں میں گہرائی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کا عظیم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی شخصیت میں گہرائی اور خیالات میں پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تب وہ صحیح معنوں میں عظیم بنتا ہے۔ آج اپنی خواہشات کی قربانی دے دینے والا کل عذاب سے بچ جائے گا، اور آج اپنے نفس کے مطابق چلنے والے کے پاس کل پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، جب تک سانس ہے، چانس ہے، سوچ سمجھ کر ان سانسوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہر ایک سانس آپ کو موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ بچوں کی احساس کمتری کیسے ختم کریں؟ انسان کے اندر حوصلہ تب بڑھتا ہے جب کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے، اس کی محنت کو سراہتا ہے۔ حوصلہ افزائی صرف بڑے کاموں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں شاباش تم یہ کر سکتے ہو تو اس کے اندر نئی انرجی آتی ہے۔ بچوں اور بڑوں میں فرق نہیں،
چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہر کوئی تعریف اور سپورٹ چاہتا ہے۔ منفی جملوں سے بچے، تم کچھ نہیں کر سکتے جیسے جملے حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ مثبت الفاظ ہمیشہ دل میں جگہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک کا آدھا حصہ بھی مکمل کر لے اور آپ کہیں بہت اچھا، باقی بھی تم سے ہو جائے گا، تو وہ خوشی سے بقیہ بھی مکمل کر لے گا۔ حوصلہ افزائی دلوں کو جوڑتی ہے اور انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ صحت، طاقت، خون کی صفائی، مردانہ کمزوری کا علاج، نظام انہضام میں بہتری، بھوک لگنا، کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اور سستی کا بہترین علاج۔ اس طرح پٹھوں کی مضبوطی خواتین کو ایام کے دوران ہونے والی تکلیف میں کمی، ایام کی بے قاعدگی کی درستگی کے علاوہ بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ صبح نہار منہ 8 سے 10 دانے کالے چنے، 8 سے 10 کشمش، 2 سے 3 انجیر اور 4 سے 5 بادام کے دانے لیں۔ ان سب چیزوں کو اچھے سے دھو کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ یہ سب کھا کر اوپر سے اسی کا پانی پی لیں۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد اور ساتھ میں 5 سے 6 دانے کھجور کے۔ دودھ پھیکا بھی پی سکتے ہیں لیکن چینی ہرگز نہ ڈالیں۔ یہ نسخہ ہر طرح کی کمزور مرد و خواتین کے لیے اکثیر نسخہ بھی ہے اور بہترین ناشتہ بھی۔ فوائد: یہ نسخہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہیں۔ ناظرین، قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خالق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو سکے محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ بولنا، دوسروں کے بارے میں منفی تبصرے کرنا ضروری نہیں ہے۔